سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، کہ جب رات یہاں سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن وہاں سے چلا جائے، مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار اپنا روزہ افطار کر دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے، جب تک وہ روزہ افطار میں جلدی کیا کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ وہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کیا کرتے تھے، تو ہمیں ان کی مخالفت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم روزہ جلدی افطار کرو، لیکن سورج کے غروب ہوتے ہی، غروب آفتاب کے بعد احتیاط کے نام پر مزید انتظار کرنا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ حتیٰ کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت یزید فرماتے ہیں کہ کان علی بن ابی طالب یقول لابن نباہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابن نباہ سے کہا کرتے تھے کہ غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ فیقول لا تعجل، تو آگے سے ابن نباہ کہا کرتے تھے کہ آپ جلدی نہ کیجیے، فیقول غربت الشمس، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہی الفاظ بولا کرتے تھے کہ کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ تو آگے سے ابن نباہ کہا کرتے تھے لا تعجل، کہ آپ جلدی نہ کیجیے، پھر آگے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہی الفاظ بولا کرتے تھے غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ تم بس مجھے یہ بتاؤ کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَالَ نَعَمْ، کہ جب ابن نباہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہاں واقعتاً سورج غروب ہو گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں افطر ثم نزل فصلى، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بغیر تاخیر کے فوراً روزہ افطار کر لیا کرتے تھے اور پھر اتر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غروب آفتاب کے فوراً بعد بغیر تاخیر کے روزہ افطار کر لیا۔ اسی طرح ایک تابعی ہے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا رأيت ان العصر قد فاتتك، کہ جب تو دیکھے کہ عصر کا وقت نکل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ان العصر قد فاتتك فاشرب، تو پی لے، معنی یہ ہے کہ جب تو دیکھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر تو بغیر تاخیر کے روزہ افطار کر۔ اسی طرح ایک اور تابعی ہے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان من السنت تعجیل الافطار، بے شک سنت یہی ہے، رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ افطار جلدی کیا جائے، روزہ جلدی افطار کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ روزہ افطار میں تاخیر کرنا یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو مکمل کرو رات تک، معنی یہ ہے کہ جب رات شروع ہو جائے تو پھر روزے کو افطار کرو، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق ہم دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور ہم نے یہ پوچھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو صحابہ ایسے ہیں، کہ صحابہ میں سے دو آدمی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص وہ روزہ بھی جلدی افطار کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، لیکن دوسرا شخص والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاۃ، وہ نماز بھی لیٹ پڑھتا ہے اور روزہ بھی لیٹ افطار کرتا ہے، دیر سے افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرنے میں بھی تاخیر کرتا ہے اور نماز ادا کرنے میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ تو آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگی ایھم الذی یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، کہ ان دونوں صحابہ میں سے، ان دونوں اصحاب میں سے مجھے اس شخص کا بتاؤ جو کہ روزہ بھی جلدی افطار کرتا ہے اور نماز بھی جلدی ادا کرتا ہے۔ قلنا عبداللہ، تو حدیث کے الفاظ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالت كذلك كان يصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ بے شک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ روزہ بھی جلدی افطار کرنا اور نماز بھی جلدی ادا کرنا۔